पहले 3 साल का ऐसी बुनियाद डालना जो गुज़िश्ता 3 साल में हम लोगों ने कुछ नहीं कर पाया। बराए नाम जमइयत 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 और मौलाना लोग आपस में परेशान होना, ये अच्छी बात नहीं। उलमाए किराम ने जमीयत उलमा की बुनियाद रखी। मकसद क्या है, काम क्या है, हमें करना क्या चाहिए आवाम के लिए, उम्मत को बेदार कैसे करेंगे हम। और हम अपने अलकाब से माशाल्लाह मुसल्लस है, अल उलमा वरसतुल अंबिया रटते रहते हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या है। और हम जिस इदारे में पढ़कर आए उस इदारे ने हमें क्या सबक दिया, और फरागत के बाद जब आखिरी प्रोग्राम हम लोगों के साथ हुआ करता था, अपने असातिज़ा को बुलाया करते थे, तो नसीहत हमें क्या दिया, उस पैगाम को आवाम तक ले जाना है और अपने इलाके को आगे बढ़ाना है। लेकिन हम लोग घर आकर के सो गए, बाल बच्चों में लग गए, आवाम के पीछे पड़ गए। मेरे मोहतरम, ऐसा नहीं चलता। अभी यूपी की सरजमीन में सब लोग माशाल्लाह मोबाइल वाले हैं और सब जिंदा दिल हैं। 30 या 35 मदरसा यूपी के बंद थे, सेल कर दिया था, ताला लॉक कर दिया था। 21 तारीख को हम लोग मीटिंग में दिल्ली में बैठे थे और मैसेज आ गया। उसी मैसेज में मौलाना हकीमुद्दीन साहब कासमी, नाज़िम उमूमी जमीयत उलमा हिंद ने खड़ा होकर के खबर दिया और सब लोगों ने माशाल्लाह शुक्रिया अदा किया और दुआएं की मजलिस के अंदर। तो वहाँ के कुछ नमूना आप लोगों के बीच में रख देता हूँ, जो वहाँ की कुछ बातें हुई। वहाँ हज़रत मौलाना अरशद मदनी भी थे, हमारे ऑफिस में नहीं थे, मीटिंग में अपने कमरे में थे। मौलाना अरशद मदनी भी थे। शायद उन लोगों को मदू न किया गया हो, जब ज़रूरत पड़ती है मदू करते हैं, जब ज़रूरत नहीं पड़ती तो मदू नहीं करते। ये दीनी तालीमी बोर्ड का प्रोग्राम था। दीनी तालीमी बोर्ड एक बहुत अहम शोबा जो 1954 में कायम हुआ है और हज़रत मौलाना सैयद मियाँ रहमतुल्लाह अलैह ने कायम किया था। बीच में उलमाए किराम ने छोड़ दिया था। अब उलमाए किराम भी जिद्दा हो गए कि अब देखा कि उम्मत परेशान है, इर्तिदाद का वाक़यात आए दिन बढ़ रहा है। तो हमारी जमीयत ने हज़रत मौलाना महमूद साहब, हज़रत मुफ्ती अबुल कासिम साहब मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद, हज़रत मुफ्ती सलमान साहब और पूरे दारुल उलूम देवबंद के असातिज़ा ने ये फिक्र लिया, शूरा कायम की। उसके बाद ये काम 10 साल से शुरू कर दिया। पिछले साल 1.5 करोड़ इसका था, दीनी तालीमी बोर्ड का सालाना खर्च, अखराजात क्या है। पिछले साल सारे लोगों ने कहा कि नहीं, ये 2 करोड़ होना चाहिए। तो इस साल भी 2 ही करोड़ पर है। और इस साल एक चीज़ और बढ़ा दिया गया। हम लोग कभी कभी इंतजार करते हैं कि ऊपर से आएगा कुछ, हम लोगों को ऊपर से कुछ नहीं देगा। हमारे इलाके में जो ड्रेस सब आता है ना, कभी कभी बोलता है कि ये ऊपर से दिया है, मौलाना लोग चीटिंग कर रहे हैं। ये चीटिंग नहीं, ये सेटिंग है कि आप अपने बच्चों को ईसाई स्कूल में जो पढ़ाने का और पढ़ाने का नहीं है वो उसमें पैसा खर्च कर सकते हैं, तो अपने बच्चों को जहन्नम से बचाने के लिए क्यों अपना पैसा खर्च नहीं कर पाए। तो मैंने हज़रत मुफ्ती सलमान साहब से एक बात कही थी कि हज़रत किताब की कीमत ज़्यादा हो जाती है, कुछ कागज़ कमज़ोर कर दीजिए ना। हज़रत ने कहा कीमत में और इजाफा करना है, हमारी कौम में पैसा बहुत है, रिपोर्ट सुनो तो पता चलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह रिपोर्ट ऐसे आई कि औरत अलग से पैसा दे रही है और मर्द अलग से, माँ अलग बाप अलग। क्योंकि हम बच्चों को ऐसा पढ़ाई पढ़ा रहे हैं कि जो दुआ, जो कलमा, जो कुरान और अकीदे की पुख्तगी, तो माँ बाप देख करके खुश। अब पैसा जितना देना था ना, 9,000 10,000, वो 15,000 रुपये महीना मिलने लगा मेरे साथ। तो इस तरीके से तालीम हमारी नहीं है। तो ये दोनों मुफ्ती साहब ने बयान किया ना, इनका इलाका बहुत हसास है और ये लोग पश्चिम से जुड़े हुए, उन लोग की हवा उधर से आती है। और हमारी रामपुर हाट से जितने मने
2 नंबर काम, चोरी डाका, 2 नंबर जितना इधर से सब बिदती, सब लोग इधर बंगाल से आया, इसीलिए हम लोग ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं और उलमाए किराम भी उठना नहीं चाहते हैं, आवाम की बात में रंग जाते हैं। तो वहां ये कहा गया कि दीनी तालीमी बोर्ड को भी जमीयत से अलग कर देंगे। हर स्टेट से 29 स्टेट से लोग जमा हुए थे, सदर सेक्रेटरी, लेकिन पूरे झारखंड में एक ही पहिया में दीनी तालीमी बोर्ड चल रहा है, मैं ही सदर हूं और सेक्रेटरी है नहीं। जो भी जाता है वहां जाते जाते फंस जाता है, दोबारा मरकज जाना नहीं चाहता। क्यों नहीं जाना चाहता है, अब अल्लाह बेहतर जाने। इसका मतलब यह है कि झारखंड में काम कायदे से नहीं हो रहा है या लोग करना नहीं चाह रहे। तो मैंने एक शिकायत दर्ज किया, मुफ्ती सलमान साहब वहां थे, मुफ्ती अफान साहब थे मीटिंग से पहले, कि हजरत एक पहिए की गाड़ी कब तक चलाएंगे आप, 6 साल हो गया, इसको तो बदल दीजिए। बोला आप रईसुल झारखंड है। मुझे बहुत खराब लगा इतने लोगों के सामने इस चीज को। फिर मलिक, क्या नाम है उनका जो यहाँ आते, मलिक खुर्शीद, मौलाना खालिद साहब पहुंच गए। तो मैंने कहा इनकी करम फरमाई है, पिछले साल आपने देवबंद में कहा कि मौलाना मजलिस आमला बुला करके किसी को मुंतखब कर देंगे, तो 24 जिले का दौरा हो सकता है, और आप लोगों ने कहा था एक मुआविन देंगे, उसमें ऐसा ऐसा खर्चा देंगे, वो भी नहीं मिल रहा है, तो कैसे होगा। एक साहब गए, मौलाना शमशद तबरेज साहब, के झारखंड के नाम से हमको भेजा, एक मरतबा चेहरा दिखाया बेचारे ने, दोबारा फोन करते हैं बंद। ये क्या है। अब वो काम अच्छा करने लगे, पूरे इंडिया के लिए उसको ले लिया, आसाम भेजने लगा, कहाँ कहाँ भेजने लगा। और भेजने की वजह भी है कि 50,000 लोगों को घर, क्या कहते हैं, बुलडोजर से बेघर कर दिया। अब वहाँ तो जरूरत है उनकी, मौलाना हकीमुद्दीन कासमी, सब लोग जा रहे हैं वहाँ। 8,000 अहमदाबाद में बुलडोजर चला दिया था। तो मुसलमानों के पीछे हमारे गैरुल्लाह के मानने वाले लगे हुए। यही एक जमीयत है, ये हमारी तंजीम है, शुरू से काम किया है और आखिर मरते दम तक काम करेगी। इसके पीछे हम लोग लगे हैं, जुड़े हुए हैं। और आज ये जो मदरसा देख रहे हैं और हमको भी देख रहे हैं, ये जमीयत की तुफैल है। मैं जिस घर में हूं ये हिंदुओं की जगह है, ये लोग जानते हैं, और अगर जान के भी अगर भुला गए हैं तो फिर याद दिला देते हैं, शायद आप लोग नहीं जान रहे हैं। तो ये जगह लेने के बाद हम हजरत फिदाए मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचे, और पहुंचने के बाद हमने कहा हजरत ये जमीन है, हमने बदलनामा किया। बोल तुम्हारे यहाँ नॉन सेलेबल है, खरीद फरोख्त तो है नहीं। हमने कहा नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें नहीं आपको करना है, मदरसा नहीं बनाना। कोई अपनी जमीन मिल जाए, अपने लोगों की जमीन मिल जाए तो मदरसा कायम करना, वरना किराए पर चलाओ। देखिए कितनी लंबी सोच। और ये कब लिए, जब 16 अप्रैल 1992 में हजरत फिदाए मिल्लत पकुड़िया तशरीफ लाए थे। मगरिब की नमाज पढ़ाने वाला कोई नहीं था वहां, उलमा उस वक्त थे नहीं, और जो इमाम साहब थे वो भाग गए कि हजरत के आगे हम कैसे नमाज पढ़ाएंगे, क्योंकि कुरान गलत था। मुझे कहा नेमतुल्लाह तुम पढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ाया, प्रोग्राम में शिरकत किए। नाश्ते के वक्त उन्होंने कहा था कि मदरसा कायम किया। मैंने कहा हजरत हो नहीं पा रहा, इलाके में लोग साथ नहीं दे रहे हैं। 3 मदरसा उस वक्त था, एक खाड़ू कदमा, बुढ़भंगा और एक चिरूडी। तीनों से मशवरा लिया, तीनों ने सपोर्ट किया। तीनों में से एक मदरसे के मौलवी ने हमको बैकआउट किया। दूर नहीं जाऊंगा, वो हमारे यहाँ के नहीं थे, बाहर के थे, दुमका के नहीं थे। बहरहाल इस तरीके से मदरसे की बुनियाद पड़ी, और कई जगह हमको ले जाना पड़ा, 4-5 जगह। यहाँ के लोग हमको नहीं चाह रहे थे, चूंकि ये लोग ऐसा चाह रहे थे कि ये यहाँ के है ही नहीं। और हम जिस घर से आते हैं वो घर बिदात, यानी मेरे वालिद साहब बिदात में थे, पहले सरदार थे 22 गांव का। और वो एक घर है मेरा मिट्टी का, भाई रहते हैं।
اس میں ناچ پارٹی رہتا تھا. پہلے مرد ناچا کرتا تھا, آج لڑکیاں ناچتی ہیں. وہ گھر بھی موجود ہے. اس گھر سے ہم نکلے اور گوڈا کے ایک مولوی صاحب تھے, والد صاحب کی صحبت دھیرے دھیرے علماء سے ایسی پڑی کہ علماء ہی کو اٹھا کر کے اپنا گھر لائے, کھلایا پلایا, دودھ میں ڈبا کے رکھا. اور اس وقت کی ان لوگوں کی تنخواہ کتنی تھی؟ 50 روپیہ. تو والد صاحب ان کو ویتن دیتے تھے, کھانا پینا فری. پھر الحمدللہ ہم لوگوں نے تعلیم حاصل کر کے کسی طرح گئے. آج علاقے کے علماء کرام بہت ہیں, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں ہمارے دمکا کے بچے نہیں ہیں. پڑھانا چھوڑ دیا لوگوں نے. آپ کے علاقے میں ہوگا شاید, ہے کہ نہیں؟ ہے, ہونا چاہیے, لیکن اور محنت کرنا ہے ہمیں. دارالعلوم دیوبند میں پڑھنے کے بعد اللہ عجیب ایک رنگ بھر دیتا ہے, عجیب ایک کیفیت اللہ پیدا کر دیتا ہے کہ دوسرے مدارس کے علماء میں وہ چیز میں نہیں دیکھتا ہوں. میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں, کسی کو تکلیف ہے تو وہ بولے اپنا. عجیب کیفیت ہوتی ہے وہاں کے رہن سہن, علماء کا طور و طریقہ, شعار, تشخص عجیب و غریب. ورنہ ہم کیا تھے؟ میرے ساتھ کیا نہیں ہوا یہاں؟ تھوڑی تھوڑی بات راستہ بند کرنا, تھوڑی تھوڑی بات مقدمہ ہونا, تھوڑی سی بات کے اوپر جیل میں ڈال دینا. میری جگہ پر ہوتا مدرسہ میں تلا لو کر کے چلا جاتا. لیکن یہ دارالعلوم کی بابرکت اکابر کی ہے, ان کی دعائیں ہیں. جب مجھے تھانہ لے گیا, اب جمعیت کی دیکھیے, حضرت مولانا محمود مدنی کی ایک فون سے اٹھ بیٹھ کرتا تھا بڑا بابو. 15 دن رکھا, جیل میں نہیں ڈال سکا. 15 دن رکھا, جبکہ 24 گھنٹہ سے زیادہ رکھنے کا نہیں ہے. اور ایسے ایسے جملہ بڑا بابو بولا, لوگ سناتے تھے, میں تو وہی رہتا تھا کہ مولوی نعمت اللہ کو لے کر کے آئیے. تو بڑا بابو بولتا تھا اگر ان کو لے بھی آیا, لاؤں گا تو نہیں, اگر ان کے بدن میں تھوڑا سا خراش بھی اگر آ جائے تم لوگ کوئی زندہ نہیں رہو گے. ہٹیا ٹان میں بولتا تھا. یہ جمعیت کی دین ہے. ہاں, کہا کہ کیا بات کرتے تم لوگ, ان کا فون دیکھو کہاں کہاں سے فون آ رہا ہے. جب گرفتار کرنے کا موقع آیا, چونکہ بدعت لوگ, اس میں سے بھی ہمارے لوگ, ہمارے دیوبندی لوگ منافق نکلا. کچھ لوگ ہمارے پاس جا کر کے کہا یہاں سے بھاگ جائیے. علماء کرام بولیے, جو تھانہ میں رہے عزت سے ہم کو رکھتا تھا, تینوں ٹائم کھانے کے لیے پوچھتا تھا, اور عصر کی اذان ہر وقت اذان ہوتی تھی, اذان کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے, اور عصر کی نماز پڑھنے سے پہلے ہی وہ لوگ نیچے بیٹھنے کے لیے ٹیبل اور 50 کپ چائے منگا لیا کرتا تھا, جو میرا آیو تھا پاسوان. اب یہ آدمی جب بولا, مجھے کہا اتنا گرا ہوا تم ہو یا تمہاری عقل ہے کہ نہیں؟ پولیس مجھے اتنی عزت دے رہی ہے اور آپ بول رہے ہیں بھاگ جاؤ. چور ہم تھوڑے ہی ہیں, مجھے پکڑے گا. اب گرفتار کے وقت یہاں شمس الدین بھائی تھے, یہ بھی ہمارے مخالف تھے, لیکن جب ان کو دھوتی کی شکل میں ہم 2009 میں دیوبند لے گئے, بہت بڑا پروگرام ہوا تھا, یاد ہوگا 16 نومبر شاید. حضرت قاری عثمان صاحب میرے یہاں دمکا سے 70 آدمی, آپ کے علاقے سے بھی گئے تھے, عبدالرحمان سیکرٹری ہو گئے, آپ کے علاقے سے بھی بہت لوگ تھے, 70 آدمی گئے تھے. تو وہ دھوتی پہن کے نیچے مسجد رشید میں کھڑا تھا اور جماعت کھڑی ہونے والی تھی. تو ہم بولے یار آپ ایسے رہو گے تو بولے گا کون ہندو کو لا کر کے کھڑا کر دیا دھوتی پہنا ہوا, بول کیسے نماز پڑھیں گے. پھر لنگی کی شکل میں بنایا اور نماز شروع کیا. اللہ ہدایت دیا. پھر گئے مولانا اسرار الحق صاحب سے ملنے, کہاں کہاں سے اس وقت سے ان کو ہدایت ملے اور وہ ہمارے حامی بن گئے. موت بھی ہوئی الحمدللہ, لیکن ہمارے لوگوں نے ان کی جنازہ نہیں پڑھا سکا, بدعت لوگوں نے ہی پڑھایا, کیونکہ صحبت سالے تورا سالے کنت, صحبت تالے تورا تالے کنت. بہرحال تو اس گاؤں میں طرح طرح کی پریشانیاں بھی ہیں, اپنے لوگ بھی مخالف ہیں. حسد جلن, اور ہونا بھی چاہیے, ہونا بھی چاہیے, نہیں ہوتا جتنا بڑا مدرسہ بھی نہیں ہوتا. ہمارے اکابر کے پاس ابھی بھی گئے, ہم نے کچھ باتیں رکھی تو کہا کہ گوشت کا ٹکڑا پھینک دیجئے, ایک کتا نہیں 10 کتا جمع ہو جائے گا.
آپ کا رہن سہن، آپ کے مدرسے کی چال چلن سب کچھ نسبہ ہوتا ہے۔ ندوہ سے مولانا عبد القادر صاحب نائب محتمین دارالعلوم ندوۃ العلماء تشریف لائے، ان سے ہم نے کہا کہ مدرسہ کو دکان سمجھو، چونکہ مدرسے والے ہیں، جتنا ترقی کرو گے اتنی دکان بڑھے گی، اور یہ لامتناہی ہے، اس میں کوئی حد متعین نہیں، جتنا چندہ کر کے لاؤ گے اتنا ترقی ہوگا، اور جتنا چندہ کر کے پیٹ میں لاؤ گے وہ مدرسہ کمزوری میں چلا جائے گا، وہ نیچے چلا جائے گا۔ تو یہ ہم لوگ مدرسے والے ہیں، مدرسے کو بچانے کے لیے جمعیت ہی ایک ہے۔ اتراکھنڈ میں 142 مدرسے میں 82 مدرسہ میں تعلق، وہاں سے مفتی صاحب آئے تھے، رپورٹ دیا، کہا کہ مدرسے میں مکتب چلانا ہوگا، اس لیے مکاتب پر زور دے رہے ہیں کہ ہر مدرسے میں مکاتب کو ایسی بنیادی تعلیم دیجیے اور لباس کو منظم کر دیجیے، جیسے عیسائی لوگ لے کے جا رہے ہیں، آج ہم اپنے بچوں کو دینے پر مجبور ہیں، ٹھوس تعلیم دیجیے۔ ہم لوگ عوام کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، ہمارے بچے کو جنازے کی نماز کے دعائیں وغیرہ یاد نہیں، 3 سال 4 سال 6 سال پڑھا رہے۔ ایک ہمارے علاقے کے ہیں 14 سال پڑھایا ایک مدرسے میں، اتحیات یاد نہیں، ایک مدرسہ نہیں مکتب میں اتحیات یاد نہیں، بولیے 14 سال میں کیا کیا؟ ان لوگوں کو بیچارے کو معلوم نہیں ہے، اور عوام اس لیے ہم لوگوں کو نہیں پوچھتی کہ انا کی بیماری ہے، مولوی صاحب کی تنخواہ ہم دیتے ہیں، ہم کیوں مولوی صاحب کو پوچھیں گے؟ تو مفتی صاحب نے ایک بیان کیا کہ ہم عوام کو لے کے چلیں، جہاں ہم مدرسہ قائم کیے ہیں بڑی محنت سے، ان کے پیچھے محنت کی ہے، جو مسجد بنی ہے اوپر میں پھوس اور 10 انچی کی گارے کی دیوار اور سامنے ٹین کا دروازہ، کتا بیٹھا رہتا تھا، فارغ ہو کے آئے سادہ کپڑا، جب نماز پڑھنے گئے ایسا، پھر ہم اور ابا، کوئی نمازی نہیں تھا، ہم اور ابا، بڑے ابا گھر میں دونوں ہی جاتے تھے، آذان دیتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ مولانا داؤد صاحب ایک پرانے ہیں، یہ جانتے ہیں، ان کے بیچ رہ کر کے جماعت مانگانا شروع کیا۔ دکان میری شروع سے چلتی تھی، آج بھی چل رہی ہے، پہلے محل پاڑی میں دکان تھی، ہوٹل تھا، فرنیچر تھا، تو چالو کیے تو ایک ٹاٹا کی جماعت آئی، اور کسی کو کچھ دیتے تھے عطر وغیرہ تو بولتا تھا ہم لوگ کو لالچ دے رہا ہے، مدرسہ بنائے گا، ہاں کتاب دیتے تھے، بول کتاب مت لو، اس میں بھی بل پریشانی ہے۔ تو بہرحال وہ ٹاٹا کا اکبر بھائی ایک جماعت کے امیر تھے، بہت رویا پوری رات، اور بارش ہو رہی تھی، اتنی بارش کہ مسجد میں رہنے کی جگہ نہیں، مدرسہ تھا ہی نہیں۔ تو منصور مر گیا، اللہ ان کو قبر میں جنت راحت فرمائے اور جنت میں اعلیٰ مقام عنایت فرمائے، بہت زیادہ مخالف تھا میرا۔ تو وہ روتا ہوا سن لیا کہ یا اللہ اس علاقے کے اس گاؤں کے لوگوں کو ہدایت دے دے، یہ وہ بہت کچھ۔ تو وہ صبح یار معافی منگا اور جماعت سے جڑ گیا، 1 بنا 2 بنا، بنتے 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 وہ مسجد پھر کام شروع کی، اور مسجد 22 جنوری 2001 میں چھت ڈالی۔ اب مدرسے کی زمین یہاں پڑھاتے تھے، یہاں سے آنا جانا، پہلے لوگ کچھ ہم کو ڈھاکہ کا نام منے بریلی، تو ایک بریلی مشتاق انصاری جیل سپرنٹینڈنٹ آیا تھا، سوچا بریلی ہوگا وہاں مزار ہے، وہ ہم کو زمین کا پیسہ دے دیا، مولانا طاہر صاحب سے ہم اعلان کروائے 2001 2 مارچ، آپ کے علاقے سے بہت آئے تھے، مولانا حبیب الرحمان وغیرہ، 3 کٹھا 3300 روپیہ میں لیے اور پیسہ وہی دیا جیل سپرنٹینڈنٹ، اور 28,000 روپیہ کی بنیاد ڈلوایا، اور جان لیا کہ 2 بندی ہے۔ اس دن بولا مولانا ہم جتنا دیے دے دیے، چولہا جلا دی، اب لکڑی چن چن کر کے آپ چولہا کو آگے بڑھائیے اور کھانا وانا پکا کھلائیے بچوں کو، کسی نے پھونک دیا ہوگا، تو لوگ ہم کو دیتے رہے، کام کرتے رہے، آج یہاں تک پہنچا۔ تو مجھے تکلیف اتنی ہے کہ اللہ نے دمکا میں اتنے علماء پیدا کر دیا، اور ہم اپنے گاؤں کے بچوں کو اور عوام کو جوڑ نہیں پا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اور ہم خوشحال ہیں، پہلے تو محتاج تھے، کھانا رہتے ہوئے بھی ہم لوگ گوندلی بھات اور کودو کھاتے تھے، جو ابھی نصیب نہیں ہوتا ہے، پیسہ سے خریدنا پڑے گا، شاید نہیں ملے گا، ہے کہ نہیں؟ بنیے کی دکان میں جانا ہوگا، میاں کی دکان میں ملے گا ہی۔
تو اب ہم لوگوں کو آج انتخاب کرنے کے بعد جمعیت ہر گاؤں میں، ابھی تو نہیں کر سکے، ہمارا اس میں نظام بہت کچھ تھا کہ گاؤں میں ممبر سازی ہو، پھر پنچایت میں ہو، پھر بلاک میں ہو، پھر ضلع میں ہو۔ اب یہ ضلع میں جو بنے گا وہ صوبہ جائے گا، صوبہ والا مرکز دلی جائے گا۔ لیکن ایک کام اس سال ہوا ہے، بلاک کا ہو گیا الحمدللہ، اور ممبر بڑھے ہیں، افراد بڑھے ہیں۔ اور پہلے ہم لوگ کا انتخاب ہوتا تھا، خزانچی ایک جملہ ہوتا تھا، نہ ممبر سازی ہوتی تھی، نہ خزانچی کے پاس پیسہ آتا تھا، نہ اپنا پیسہ ہے کو کسی کو مدد کر سکتا تھا۔ اس لیے الحمدللہ کچھ تو اچھا کام ہوا ہے۔ لیکن مین کام ہوتا ہے جنرل سیکرٹری کا، صدر تو ڈھانچہ ہے، لیکن سیکرٹری کا کام بھی مجھے کو کرنا پڑتا ہے کیونکہ میرے ساتھ ہے۔ اور صوبہ میں جنرل سیکرٹری کا انتخاب نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگ نہیں جانتے ہیں جان لیجئے، پچھلے سال کچھ لوگوں کو وہاں مباحثہ ہو گیا تھا، تو میں نے دلی سے، مجھے معلوم ہے کیونکہ ہم 1990 سے ہیں اور آج ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ، کیونکہ جمعیت یہی ہے، کوئی ہے نہیں، کوئی دوڑ بھی رہا ہے ادھر ادھر، وہ جمعیت نہیں ہے، الگ سے ان لوگوں نے الگ ٹرسٹ کے نام سے کر لیا ہے تاکہ کام ہو۔ وہ ہمارے حامی ہیں، پورے ہندوستان کے علماء جمعیت کے حامی ہیں الحمدللہ، کوئی الٹا سیدھا نہیں کر رہے ہیں الحمدللہ، سب جمعیت کے فیور میں ہے اور کام کر رہے ہیں۔ پلیٹ فارم الگ ہے، رہنا بھی چاہیے، کوئی کسی پلیٹ فارم میں کام کر رہے ہیں، کوئی کسی پلیٹ فارم میں کر رہے ہیں، لیکن ہر آدمی اپنے اپنے جگہ پر کام کر رہا ہے۔ تو جنرل سیکرٹری صدر چنتا ہے، اس لیے چنتا ہے کہ وہ کام کرے پورے 24 ضلع کا، اور اگر ہم آپ چن کر کے دے دیں گے تو وہ بیٹھے رہ جائے گا، جہاں جیسے ابھی ہمارے 24 ضلع میں کوئی کام نہیں ہوا، جہاں جہاں ہم نے صدر اور سیکرٹری کو بلایا تھا پہلے اپنا خرچہ سے، اتنا ہی وہ آئے۔ 3 سال میں ہم نہیں بلائے، ہم کہ دیکھتے ہیں 3 سال میں آپ لوگوں نے کیا کیا، کہیں نہیں آئے، دعوت دیتے رہے، ہم مرکز سے بلاتے رہے، مولانا عرفان صاحب کو دارالعلوم دیوبند کے محترم صاحب بھیجتے رہے، کام میرا جاری اور ساری ہے، بند نہیں ہے، وہاں بھی میرا نام ہے الحمدللہ آپ لوگوں کی دعا سے۔ تو ایسا ہم لوگ اب کام کریں، دمکا کا اپ راجدھانی ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے، کوئی اچھا مدرسہ بڑا نہیں جو شرع جامی تک تعلیم ہو، ڈوب مرنے کی بات ہے، ڈوب مرنے کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، تنخواہ بھی کم نہیں ہو رہی ہے، ہم بول رہے ہیں جتنا پیسہ لوگے کام تو کرو۔ اب ہم لوگ تو دیکھیے بخاری اور مشکات تو پڑھاتے نہیں کہ گھنٹہ دیکھ کر کے آئیں گے، گھنٹہ دیکھ کر کے جائیں گے۔ ہم لوگ جب شروع میں گئے تھے نا، ہمارے اساتذہ حفظ کی جو تعلیم دیتے تھے، پتہ نہیں کب اٹھتے تھے، پتہ نہیں چلتا، جب اٹھتے تھے پیشاب کرنے یعلمون تعلمون کی آواز آتی تھی۔ اب یہاں ہم کسی کو بحالی کرتے ہیں، حفظ کی درسگاہ اگر دے دیے بغیر پوچھے، بل وقت نہیں ملتا ہے، فجر بعد جا کے بیٹھے گا، بولیے ڈوب مرنے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ ارے کہاں سے پڑھے ہو؟ پڑھانے والے کی تھوڑا خبر تو لو، کس نے پڑھایا ہے، حافظ قرآن کا دستاویز دے دیا، دعائیں ہو گئی، اور مدرسہ چلانے والے زکوٰۃ کی رقم وصولنے میں رمضان المبارک کے موقع پر روزہ رکھ کر کے کیسی محنتیں کر کے رقم اٹھا کر کے علاقے میں مدرسہ چلا رہے ہیں، ان کے دل سے پوچھو، کبھی ان کو روزہ توڑنا پڑا ہے، کبھی بیماری رہ کر کے رہنے کی حالت میں چندہ اٹھایا ہے، یہ ہم لوگ بھول گئے۔ اس لیے یاد کرنے کی بات ہے کہ ہمارے ایک بمبے سے جماعت آئی تھی 2092 میں، مفتی صاحب مولانا سلیم صاحب کہ مولانا آپ کے علاقے میں لوگ بالکل سادہ کاغذ میں اگر لکھ کر کے میں دے دوں گا تو غلط نہیں ہوگا، اور میں بالکل وہی دیکھ کر کے کام کیا، علاقے میں الحمدللہ لوگ سب زندہ ہو رہے ہیں۔ عوام کو کیا معلوم ہے؟ عوام کو سمجھائیے، بٹھائیے، جب بھڑبڑائے گا اس کو بولیے تحیات سناؤ تنہائی میں، مٹھائی کھلاؤ، اس کو ناشتہ کراؤ، آپ کرو، دیکھیے وہ بولے گا مولوی صاحب، ایک دم بولے گا کچھ نہیں جانتے، باپ مرا بول ہاں کیا دعا پڑھا اللہم اغفر لی ہے نا، بولے نہیں جانتے ہیں، آپ کا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وہ بنیاد میں لانا ہے، اس کو وضو کے مسائل پوچھنا ہے، وضو کے فرائض پوچھنا ہے، غسل کے فرائض، وہ آپ کا ہے، ہم آپ ان کے پاس نہ جاتے ہیں نہ پوچھتے ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ اپنا ہے، ہم بھی ماشاءاللہ اپنا ہے۔ ایک ہمارے یہاں ٹھیکیدار ہے کلیم صاحب، سب لوگ جانتے ہیں،
बीमार पड़ा बेचारा, बोला लास्ट है, हम गए देखने के लिए, जाने से पहले हम पहुंच गए, हम बोले नमाज पढ़ते, बोल नहीं, पहला काम नमाज, नमाज पढ़ो सब मसला हल हो जाएगा। कोई कहा, बोल नहीं कहता है पढ़ो, तकरीर में कहता है, हम बोले घर आकर के कहा, पैसा नहीं चाहिए हमको, चंदा करने के लिए नहीं आया, 2000 रुपया भी दिया, हम बोले सबको बोलो, तुम पढ़ोगे, तुम्हारा जितना है ना, तुमसे छोटा नेता सब पढ़ेगा। अब पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है मौलवी अनवर बताइए। फिर जब ठीक होकर के आया हॉस्पिटल से, फिर गए पढ़ना शुरू, बल कभी कभी छूट जाता है। हाँ, तो जब हम सही दावत देंगे ना, वो आपसे हार जाएगा। हाँ, हम पैसा से हारे हैं, वो अमल से हारेगा, आपको हमेशा वो आगे लेकर के जाएगा इंशाल्लाह। वरना हम इस इलाके में जैसे जैसे लोग हमारे गुजरे हैं, इन जगहों में बैठना मुश्किल हो रहा था। तो मेरे मोहतरम,